نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه اے ایمان والو، جب تم ایک دوسرے کو قرض دو تو مقررہ مدت تک، جو مدت مقررہ تک تو لکھ لیا کرو اسے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا عدل و انصاف سے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور نہ انکار کرے لکھنے والا لکھنے سے جیسے سکھایا ہے اس کو اللہ نے، پس وہ بھی لکھ دے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور لکھوائے وہ شخص جس کے ذمے حق قرضہ ہے اور ڈرے اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے، اور نہ کمی کرے اس سے ذرہ بھر۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، پھر اگر وہ شخص جس پر قرض ہے بے وقوف ہو یا کمزور ہو یا اس کی طاقت نہ رکھتا ہو کہ خود لکھا سکے تو لکھائے اس کا ولی سرپرست انصاف سے۔ وَاسْتَشْهِدُوا، اور بنا لیا کرو شہیدین من رجالکم، دو گواہ اپنے مردوں میں سے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر نہ ہو دو مرد، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، اگر نہ ہو دو مرد تو ایک مرد اور دو عورتیں ان لوگوں میں سے جن کو پسند کرتے ہو تم اپنے لیے گواہ، تاکہ اگر بھول جائے ایک عورت تو یاد کرائے وہ ایک دوسری کو۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور نہ انکار کریں گواہ جب وہ بلائے جائیں۔ وَلَا تَسْأَمُوا، اور نہ اکتایا کرو، أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اسے لکھنے سے خواہ رقم قرضے کی تھوڑی ہو یا زیادہ، اس کی میعاد تک۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ تحریر عدل قائم کرنے کے لیے بہت مفید ہے اللہ کے نزدیک۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، اور بہت محفوظ رکھنے والی ہے گواہی کو، اور آسان طریقہ ہے تمہیں شک سے بچانے کا، مگر یہ کہ سودا دست بدستی ہو جس کا تم لین دین آپس میں کرو، اس صورت میں نہیں تم پر کچھ حرج اگر نہ بھی لکھو اسے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ ضرور بنا لیا کرو جب خرید و فروخت کرو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور ضرر نہ پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم ایسا کرو گے تو یہ نافرمانی ہوگی تمہاری۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرا کرو اللہ سے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور سکھاتا ہے تمہیں اللہ آداب معاشرت۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ قرآن حکیم کی سب سے بڑی آیت سورہ بقرہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ رکھا۔ اب اس کے بارے میں مفسرین کیا فرماتے ہیں، ترجمے سے صحیح کئی باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب سنیے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں باہمی لین دین جب ہوتے ہیں اس کے اصول اللہ رب العالمین نے بیان کر دیے کہ جب تم ان اصولوں پر رہو گے تو پھر تم دنیا میں پریشان نہیں ہوگے اور تمہارے معاملات جو ہیں وہ بالکل صحیح چلتے رہیں گے۔ سنیے، پہلا حکم، جب بھی ادھار کا معاملہ ہو، قرض کا لین دین ہو یا خرید و فروخت کا، رقم پہلے دے دی، مال بعد میں آئے گا۔ مال ادھار پر لے لیا اور رقم بعد میں وصول
वसूल करनी है, यूं ही दुकान हो या मकान हो किराए पर लेते हुए या एडवांस का किराए का मामला हो, इस तरह की तमाम सूरतें जो भी हों, जब मुआहिदा बंदा करे तो इस आयत में यही बताया गया कि इंसान को चाहिए वो लिख ले। लिख लेना ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये बात याद रखिएगा, उलमा फरमाते हैं ये हुक्म वाजिब नहीं, लेकिन ये लिखना बहुत सी इंसान को तकालीफ से बचा देता है। फी ज़माना तो इस पर हुक्म पर अमल करना इतना ज़रूरी है कि दूसरों से जब अगर नहीं लिखा जाता तो लोग जानते हैं कि इसने मुआहिदा तो लिखा नहीं। अब क्या होता है कि माल दबा लिया जाता है, मुआहिदों से लोग मुकर जाते हैं, और यहाँ तक कि अगर सबूत नहीं है तो फिर अदालत भी उसके पैसे नहीं दिलवा सकती। तो यहाँ पर बताया गया कि अगर सबूत नहीं होगा तो तुम्हारी असल रकम के लाजिम होने से इनकार हर तरफ से होगा, यानी कोई ये नहीं कहेगा कि तुम्हारे पास सबूत क्या है, तो लोग सबूत मांगते हैं। तो इसीलिए बताया गया कि जब इंसान चाहता है कि मेरे साथ धोखा ना हो और कोई सबूत अगर नहीं मैं पेश कर सका तो मेरी आफियत इसी में है कि कुरान ने कहा कि तुम जो भी मुआहिदा करो उसे लिख लिया करो। और इस आयत में ये जो पहली शुरू की लाइनों में कहा कि तुम्हारा कर्ज छोटा हो या बड़ा हो, यानी कभी ये ना सोचना कि मैंने 5,000 रुपये दे दिए, 10,000 रुपये दे दिए, 1,00,000 रुपये, किसी के सामने किसी की नज़र में ये लाख रुपए भी छोटी रकम होगी जिसको अल्लाह ने बहुत दिया, लेकिन कोई अगर किसी को 5,000 रुपये भी कर्ज दे तो वो लिख ले, जब वो दे और उस वक्त भी लिखे कि मुझे तूने इतने पैसे वापस दिए, अब तेरे ऊपर इतने, और साइन ले ले। तो ये इतना आसानी होती है कि इसमें कुरान ने कहा वला तस्अमू, ये लिखने का है ना, ये मामला इंसान को उकताहट होती है, क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं? लोग इस तरह की बातें करते हैं और लिखते नहीं, तुझ पर तो इतना भरोसा है और हमेशा से हमारा लेन देन चल रहा है। लेकिन जब इंसान का बहुत ज़्यादा मामलात हो जाते हैं, जैसे छोटे छोटे दुकानदार होते हैं वो किसी को कर्ज देते रहते हैं और आए दिन हम देखते हैं फिर जब बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाता है तो फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, और यहाँ तक कि मैंने भी अपनी आंखों से देखा है कि बाज़ औक़ात गिरबान तक हाथ जाते हैं या उसकी दुकान पर ही हमला कर दिया जाता है वो कर्ज लेने वाला। वजह यही होती है कि लिखा नहीं जाता। तो ये कुरान हमें बता रहा है जब तुम लिखोगे तो तुम उसका सबूत भी दे सकोगे और तुम्हारे हिमायती भी लोग होंगे कि तुम्हारे पास प्रूफ है। अब जब तुम्हारी बात पर कोई एतबार नहीं करेगा, तुम लाख कहो कि इसने मुझसे इतना बड़ा कर्जा ले लिया, तो इसीलिए कुरान ने ये लिखने का हुक्म दिया। दूसरी बात जो कुरान की इस आयत में है वो ये है कि मुआहिदा इंसाफ के साथ लिखना चाहिए। जो भी लिखे कभी भी कमी बेशी हेरा फेरी ना करे, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता था। और इसी आयत में हमें बता दिया कि अनपढ़ आदमी के साथ अगर मामला होता है तो उसमें लोग हेरा फेरी ज़्यादा करते हैं, तो इसीलिए अनपढ़ आदमी का जिक्र करके बताया गया कि अनपढ़ आदमी से अगर तुम्हारा लेन देन हो तो तुम ये ना समझना कि तुमने इसके साथ तो हेरा फेरी कर ली और तुम बच जाओगे। तो इंसान जो अगर अनपढ़ आदमी के साथ हेरा फेरी करता है ज़्यादा वही फंसता है। सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ आदमी और सबसे ज़्यादा अपने आप को अक्लमंद समझने वाला, ये दोनों किसी की नहीं सुनते, ये दोनों अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये बात बताई गई। तीसरी बात जो बताई गई कि अगर किसी को लिखना नहीं आता, अब लिखने का हुक्म दे दिया, जैसे बच्चा है, बच्चे को लिखना नहीं आता, इंतहाई बूढ़ा हो गया, उसके हाथ नहीं चलते, कोई नाबीना के साथ हो रहा है, तो इसके लिए कहा गया वो दूसरे से लिखवा ले, और जिसे लिखने का कहा जाए तो फिर वो भी ईमानदारी से लिखे, किसी की तरफदारी ना करे, लिखने वाला हमेशा ईमानदारी से लिखे। अगर ये लिखना जो है ये कुरान कहता है ये लोगों की मदद करना है और इसमें तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं। अगर तुम मुफ्त में लिख कर दे दो तो तुम्हें मुफ्त का सवाब मिल जाएगा। और अगर तुम अकाउंटिंग जानते हो तो इससे उलमा ने यह भी बताया कि जो अकाउंटिंग इस नीयत से करे कि मुझे इससे जायज़ हलाल रकम मिल जाएगी, इस नीयत से वो अकाउंटिंग का इल्म भी सीख सकता है। तो यही बात इसमें बताई गई। चौथी बात जो बताई गई कि लिखने में ये चाहिए कि जिस पर अदायगी लाजिम है वो लिखे और लिखवाए, यानी मुझ पर अगर किसी का कर्जा है तो मैं लिखूं और लिखवाऊं कि मुझ पर तेरा इतना है, तो
لکھنا اس کو ہے کہ جس پر ادائیگی ہو، دینا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ لازمی لکھوا لے۔ کل وہ سامنے والا بولے میں نے تجھے زیادہ دیے تھے، وہ کہے بھائی تو نے مجھے اتنی رقم دی تھی، تو اسی لیے قرآن نے کہا پھنسے گا وہ کہ جس نے لے لیا، تو اسی لیے قرآن نے بتا دیا وہ لکھوا لے جس نے دینا ہے، تو وہ لازمی لکھوا لے۔ سامنے والا بول سکتا ہے کہ مجھے اعتبار ہے، لیکن وہ اس کے اعتبار اپنی جگہ، لیکن قرآن کے اس حکم پر عمل کرے۔ پانچویں بات جو اس میں بتائی گئی کہ لین دین کا معاہدہ لکھوانے کے بعد اگلی بات جو قرآن نے کہا تم لکھوا بھی لو اور اس کے ساتھ گواہ بھی لازمی بنا لو۔ گواہ میں کون ہونے چاہیے؟ 2 مرد، اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد 2 عورتیں ہونی چاہیے، یہ قرآن نے حکم دے دیا۔ پھر نمبر 6 بتایا گزشتہ احکام قرض اور ادھار کے حوالے سے، یہ تو قرآن نے بتایا۔ اگر خرید و فروخت ایسے ہو جیسے ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، پیسہ دیا اور وہ لے لیا، تو قرآن کہتا ہے اس معاملے میں لکھنے کی ضرورت نہیں کہ تم نے پیسہ دیا اور چیز لے لی، خرید و فروخت، اس کو کہتے ہیں دست بدست، یعنی ہاتھ ٹو ہینڈ یعنی سودا ہو گیا، تو اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جو بیچنے والا ہے وہ اگر اپنا حساب کتاب دکان کا رکھنا چاہتا ہے تو وہ ضرور لکھے کہ میں نے آج اتنی سیل کی، تو اسے بھی اپنی دکان کا حساب کتاب چلتا رہے گا۔ اسی طرح اس آیت میں اور بھی بہت ساری باتیں بتائی گئیں، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ آیت کے اس حصے میں کہ گواہ کے بارے میں یاد رکھیے گا، گواہی کس کی معتبر ہے۔ نمبر 1، گواہ اسے بنایا جائے گا جو آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو۔ نابالغ گواہ نہیں بن سکتا، مسلمان ہی گواہ ہوگا، عاقل آزاد ہونا چاہیے، یہ شرط ہے گواہی کے لیے۔ کسی کافر کی گواہی مسلمان کے حق میں قابل قبول نہیں۔ دوسری بات، تنہا عورتوں کی، یعنی مرد کوئی بھی نہیں ملا، صرف عورتوں کو گواہ بنا رہا ہے، تو اگر 4 عورتیں بھی کیوں نہ ہو ان کی معاملات میں گواہی معتبر نہیں۔ قرآن نے کہا 1 مرد ہو اور 2 عورتیں، تو اسی پر عمل کیا جائے گا۔ 4 عورتیں ہی کوئی لا کر گواہ بنا دے تو یہ معتبر نہیں ہوگا۔ اسی طرح حدود ہو، قصاص ہو، اس میں بھی عورتوں کی گواہی قرآن نے منع کر دی کہ حدود اور قصاص کے معاملے میں عورتوں کی گواہی نہیں چلے گی، صرف مردوں کی گواہی یہ ضروری، ان کی شہادت ضروری ہے۔ اور معاملات کے علاوہ ہو، اگر دیگر معاملات ہوں تو اس میں عورتوں کی گواہی چل سکتی ہے۔ گواہی دینے والے پر کیا حکم ہے؟ جیسے نکاح کے بھی گواہ بنتے ہیں اور دیگر لوگ آپس میں بھی گواہ بنتے ہیں، تو گواہی دینے والوں جو گواہ بن جائے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے علماء فرماتے ہیں جب بھی گواہوں کو، اس قرآن کی آیت میں ہے کہ جب گواہوں کو بلایا جائے کہ تمہارے سامنے یہ معاملہ ہوا تھا اور تم اس وقت گواہ تھے کہ جب یہ معاہدہ لکھا گیا تھا، تو وہ گواہ جب آئیں تو ان کو چاہیے انصاف کے ساتھ گواہی دیں، تو یہ ان پر گواہی دینا یہ قرآن نے کہا فرض ہے۔ تو اگر وہ اپنی گواہی پر یعنی وہ چھپائیں گے تو یہ ناجائز کام ہوگا اور اس پر ان کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو جب بھی کوئی گواہ بنے تو اس کو صاف انصاف کے ساتھ ہمیشہ گواہی دینی چاہیے، کسی کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے کہ جو حدود اور معاملات میں تو گواہی کے بارے میں بتایا کہ اس میں چھپانے کا بھی اختیار ہے اور بتانے کا بھی اختیار ہے، جیسے کہ چھپانا افضل ہے، کس طرح کن لوگوں کی گواہی چھپائی جا سکتی ہے۔ تو یہ حدیث پاک یاد رکھیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ یعنی اس نے کسی کے معاملات کو دیکھ لیا، یعنی کسی کو چوری کرتے ہوئے اگر مثال کے طور پر دیکھ لیا، اب اس سے پوچھا جائے کہ تو نے اسے دیکھا یا نہیں دیکھا چوری کرتے ہوئے، تو اس کے لیے علماء نے یہ لکھا کہ گواہ اتنی احتیاط کر سکتا ہے کہ چوری کا لفظ نہ کہے، کہ صرف گواہی میں یہ کہنے پر اکتفا کر سکتا ہے کہ یہ مال فلاں شخص نے لیا، یعنی اس پر چوری کا وہ لفظ نہ کہے۔ گواہی اگر دینی پڑ جائے تو اس معاملات میں وہ یاد رکھے، لیکن حدود میں گواہ اگر دیگر معاملات ہوں جیسے لین دین کے معاملات ہوں تو اس میں صحیح گواہی دینا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ، کر
قرض خواہ کے قبضے میں گروی چیز ہو اور اگر تمہیں ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ مقروض جسے امانت دار سمجھا گیا تھا وہ اپنی امانت ادا کر دے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہے اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں گروی کا مسئلہ سکھایا گیا۔ گروی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان سفر میں ہے اور اگر اسے قرض کی ضرورت پیش آ جائے، اب کوئی لکھنے والا بھی نہیں ہے اور لکھانے کا موقع بھی نہ ملے، تو پھر اس میں یہ کہا گیا کہ مقروض قرض خواہ کے قبضے میں اگر کوئی چیز رہن رکھوا دے، کوئی اس کے پاس قیمتی چیز ہے تو وہ رکھوا دے، اسے گروی کہتے ہیں۔ ہاں اگر تمہیں ایک دوسرے پر اعتماد ہو تو قرآن کہتا ہے اس وجہ سے اگر تم تحریر وغیرہ نہ کرو تو اب مقروض کو چاہیے کہ جس کے اوپر قرض دینا ہے، اور فرمایا کہ جب اسے امانت دار سمجھا گیا ہے تو اس نے لکھا نہیں، لیکن جب جس کو پتا ہے کہ میں نے اتنی رقم لی ہے یا اتنے معاملات کیے ہیں تو قرآن کہتا ہے اس مقروض کو چاہیے کہ وہ امانت کے ساتھ اپنی پوری رقم وہ ادا کر دے اور حسن ظن کو پورا کرے اور اس کی ادائیگی میں اللہ سے ڈرے۔ رہن کے معاملات میں علماء نے یہ فرمایا کہ قرض وغیرہ ادھار کے معاملات میں رہن رکھنے کا حکم جو ہے یہ مستحب ہے کہ کوئی چیز گروی رکھ کر کوئی کسی سے انسان قرض لے تو یہ ایک حکم واجب نہیں بلکہ ایک مستحب عمل ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ حالت سفر میں یہ جو رہن رکھنے کا اور گروی رکھنے کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اپنی زرہ کو رکھ کر ایک یہودی کے پاس اپنی وہ زرہ کو رکھوا کر چند سا 20 سا حضور نے جو ادھار لیے تھے، تو یہ بھی چیز پتہ چلی کہ اگر کسی سے ادھار لینا ہو، آپ کی کوئی قیمتی چیز ہو، آپ اس کے پاس رکھوا سکتے ہیں۔ جیسے کہ لوگ کسی کو کاروبار کرنا ہوتا ہے تو اپنا سونا کسی کے پاس رکھوا دیتے ہیں، تو سونا رکھوا کر اس سے رقم لیتے ہیں کہ یہ آپ میرا اتنی رقم کا سونا آپ رکھ لیں اور مجھے اتنی امانت دے دیں، تو اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن اگر نیت اس میں یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی نیت کو نہ بدلے، اب بعد میں کہے کہ میں تیرا سونا نہیں دیتا اور تو یہ قرض بس تیرا معاملہ لین دین وہ ہو جائے گا، تو اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے اوپر کسی نے بھروسہ کرتے ہوئے کوئی چیز رکھوائی، آپ سے قرض لیا، تو اگر وہ قرض واپس کر دے آپ اس کی چیز امانت کو واپس کر دیں، یہ قرآن میں حکم دیا گیا۔ اور اس آیت میں گواہی سے متعلق پھر کہا گیا کہ گواہی کو نہیں چھپانا چاہیے۔ گواہی کو چھپانے والوں کو کہا گیا کہ گواہی چھپانا حرام، اور گواہی کون چھپائے گا؟ اس آیت میں بتایا گیا جس کے دل گناہگار ہوتے ہیں۔ گواہی وہ چھپاتے ہیں جن کے دل گناہگار ہوتے ہیں، تو اسی لیے فرمایا گیا کہ گواہی کو چھپانے سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور جھوٹی گواہی دینا اور گواہی کو چھپانا، یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے آتا ہے۔ تو اگر ہمیں کسی کی گواہی دینے کا موقع آئے تو ہم کبھی گواہی کو نہ چھپایا کریں، اور اگر ہم گواہ بنیں تو ہمیشہ اپنے معاملات کو بالکل صاف رکھیں اور لوگوں ہمیشہ حق بولیں، کبھی جھوٹ انسان نہ بولے۔ آج کسی کو انسان فائدہ دلوا دے گا لیکن کل خود کسی کے وہ شکنجے میں پھنس جائے گا، اسی لیے جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ کل انشاءاللہ سورہ بقرہ یہ مکمل ہو رہی ہے، کل 40واں رکوع ہوگا اور آخری رکوع سورہ بقرہ کا ہوگا، اس سے پھر آگے سورہ آل عمران کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، جو کچھ ہم نے سنایا اس پہ کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ رب کریم ہمیں قرآن حکیم کے مطابق جو آج ہم نے لین دین کے معاملات سنے، رب کریم ہمارے لین دین کے معاملات صاف ستھرے ہوں اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے امانت داری کے ساتھ مولا کریم معاملات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ہر قسم کی دھوکے بازی سے، مسلمانوں کو تکلیف دینے سے اور مولا کریم کسی کے ساتھ بھی چٹنگ کرنے سے اور ناحق مولا کریم گواہی دینے سے ہمیں محفوظ فرما۔ ہمیں کبھی گواہی دینے کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہمیشہ حق اور سچ کا
ساتھ دینے والا بنا۔ رب کریم ہماری زبان کو حق بولنے والا بنا دے، ہمارے اندر سے بزدلی دور کر دے، قرآن کا نور عطا فرما، اس قرآن کی برکتیں، رحمتیں، عزتیں ہمارا مقدر فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکتیں عطا فرما، ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع فرما۔ یا اللہ جو ہم نے تجارت کے معاملات سنے، ہماری تجارت میں جو رکاوٹ ہو، جو پریشانی ہو، اپنے فضل سے اپنے کرم سے دور فرما دے۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے، جس کی جو مراد ہو اس پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔